ہم سفر انفو ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں حمزہ اقبال اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ یہ پوری کائنات کس طرح سے وجود میں آئی، کس طرح ہماری یہ گیلیکسی بنی، کس طرح یہ چاند، سورج، ستارے، ہماری زمین، یہ آسمان کس طرح وجود میں آئے، اور ان کو پیدا کرنے والا کون ہے اور یہ کس طرح پیدا ہوئے۔ تو آئیے اپنے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ روایت کرتے ہیں محمد ابن اسماعیل بن ابراہیم بن عازر بخاری حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ اپنے باپ حضرت امام محمد باقر سے، اور وہ اپنے باپ امام زین العابدین سے، اور انہوں نے روایت کی اپنے باپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے سنا اپنے والد حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک روز میں جناب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ فدا کا، مجھے خبر دو کہ اول اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا کیا 1000 برس پہلے کے ایک روز جو اس کا 1000 برس کے برابر ہے، یعنی ایک دن تمہارے رب کے نزدیک 1000 برس کے برابر ہے اس دنیا کے۔ 1000 برس جو تم گنتے ہو وہ نور میرا قدرت الہی سے عظمت اور بزرگی الہی کا مشاہدہ کرتا اور تسبیح و طواف اور سجدہ الہی میں مصروف رہتا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ 1000 برس تک عالم تجریدی میں خدا کی عبادت کی۔ پھر حق تعالی نے اس نور کو 4 قسم کر کے، ایک قسم سے عرش کو پیدا کیا، دوسری قسم سے قلم کو، تیسری سے بہشت یعنی جنت کو، اور چوتھی قسم سے عالم ارواح اور ساری مخلوق کو تخلیق کیا۔ اور ان 4 میں سے 4 قسم نکال کر 3 قسموں سے عقل اور شرم و عشق پیدا کیا، اور قسم اول سے عزیز و مکرم تر میرے تئی پیدا کیا کہ میں رسول اس کا ہوں۔ ترجمہ یہ ہے کہ اگر میں نہ پیدا کرتا تم کو اے محمد تو ہرگز نہ پیدا کرتا میں آسمان و زمین اور ساری مخلوق کو۔ اور موافق اس حدیث کے یہ ہے کہ اس کا ترجمہ ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پیدا ہوا ہوں اللہ کے نور سے اور ساری مخلوق کو میرے نور سے پیدا کیا۔ اس کے بعد رب العالمین کا حکم ہوا قلم کو ساق عرش پر اول اس کلمے کو لکھ، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ قلم نے 400 برس میں لا الہ الا اللہ تک لکھا، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ قلم نے جو لا الہ الا اللہ تک لکھا تو عرض کی، یا رب العالمین تو بے ماخذ ہے، تیرے نام کے ساتھ یہ نام بزرگ کس کا ہے؟ پس جناب باری سے آواز آئی، یہ نام میرے حبیب برگزیدہ کا ہے، تو لکھ محمد الرسول اللہ۔ جب یہ حکم ہوا تو ہیبت خطاب جل شانہ سے قلم کے منہ پر شگاف ہوا، تب قلم نے محمد الرسول اللہ، تبھی سے قلم کا شگاف مسنون جاری ہوا قیامت تک، یعنی قیامت تک وہ قلم لکھتا رہے گا ہر آنے والے کے بارے میں۔ اس کے بعد عرش کے اوپر 18,000 برج پیدا کیے، اور ہر برج میں 18,000 ستون کھڑے کیے، اور ہر ستون کے اوپر 18,000 کنگرے بنائے، اور ایک کنگرے سے دوسرے کنگرے تک 700 برس کی راہ ہے، اور ہر کنگرے پر 18,000 قندیل ہیں، ہر ایک ایسا بڑا کہ 7 طبق و زمین آسمان اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے اس میں اس طرح سمائے کہ جیسے ایک انگشتری بیچ میدان کے ڈھال رکھی ہے۔ اس کے بعد 4 فرشتے پیدا کیے، ایک بصورت آدمی، اور دوسرا بصورت شیر، اور تیسرا بصورت گدھا، اور چوتھا بصورت گائے کے ہے۔ پاؤں ان کے تحت الثری میں پہنچے ہوئے، اور مونڈے یعنی منہ ان کے نیچے عرش کے لگے ہوئے ہیں، اور چلنے کے وقت جب قدم اٹھائیں ہر ایک قدم 7,000 برس کی راہ میں جا پڑے۔ خدا کا حکم ہوا ان کو عرش اٹھانے کا، تب ان چاروں نے زور کیا، یعنی زور لگایا، ہرگز نہ اٹھا سکے۔ بعد اس کے جناب باری تعالیٰ سے ارشاد ہوا کہ اے فرشتوں، میں نے تم کو حفظ آسمان و زمین اور جو کچھ بیچ اس کے ہے سب کا زور دیا، عرش کو اٹھاؤ۔ پھر انہوں نے زور کیا تو بھی نہ اٹھا سکے، عاجز ہوئے۔ پھر جناب باری تعالیٰ سے ارشاد ہوا کہ یہ تسبیح پڑھ کر اٹھاؤ۔ ترجمہ، میں تسبیح پڑھتا ہوں اس کی جو بادشاہ اور عالم ملکوت کا صاحب ہے، میں تسبیح پڑھتا ہوں اس کی جو صاحب عزت اور صاحب عظمت اور ذیشان ہے، اور قدرت والا اور کمال اور جلال اور بزرگی اور تکبری کے لائق ہے۔ میں تسبیح پڑھتا ہوں اس بادشاہ زندے کی جو نہیں سوتا اور نہیں مرتا، وہ طاہر اور بہت پاک اور ہمارا پروردگار اور فرشتوں اور ارواحوں کا پروردگار ہے۔ جب انہوں
نے یہ تسبیح پڑھی، خدا کی قدرت سے عرش کو اٹھا لیا، اور روایت کی گئی ہے کہ اس تسبیح سے بہشت یعنی جنت اور فرشتوں کو پیدا کیا تاکہ چاروں طرف عرش خدا کی تسبیح پڑھیں اور طواف کریں اور مومن بندوں کے لیے بخشش اور معافی چاہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو اس کے ارد گرد ہیں اپنے رب کی پاکی اور خوبیوں کو بیان کرتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں اور گناہ بخشواتے ہیں۔ ایمان والوں کے اے رب، ہمارے ہر چیز سمائی ہے تیری مہر علم میں، سو تو معاف کر ان کو جو توبہ کریں اور چلیں تیری راہ پر، اور بچا ان کو آگ صدموں سے۔ اور پھر مروارید کو حکم ہوا، یعنی اے مروارید پھیل۔ آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا، کشادہ ہوئی کرسی اس کی برابر ساتوں آسمانوں اور زمینوں کے، نام اس کا کرسی ہوا۔ پھر اسی وقت نیچے کرسی کے ایک دانہ یاقوت کا پیدا ہوا۔ بعضوں نے کہا کہ وہ دانہ مروارید کا تھا۔ بلندی اس کی 500 برس کی راہ ہے اور چوڑائی بھی اس قدر تھی۔ جب بادہیں قدرت الہی سے آگ دھواں دار پیدا ہو کر اس پانی پر گئی، اور اس پانی سے آسمان اول کو پیدا کیا، دوسرے سے تانبے کا آسمان پیدا کیا، اور تیسرے سے لوہے کا آسمان، اور چوتھے سے چاندی کا آسمان، اور پانچویں سے سونے کا آسمان، اور چھٹے سے مروارید کا آسمان، اور ساتویں سے سرخ یاقوت کا آسمان پیدا کیا، اور فاصلہ ہر آسمان کا ایک دوسرے سے 500 برس کی راہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قدرت کاملہ سے اس کف آب سے پستہ خاک سرخ پیدا کیا اس جگہ پر کہ جہاں اب خانہ کعبہ ہے، اور جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل کو حکم ہوا کہ 4 گوشہ اس پشتہ خاک کے پھیلا دو۔ انہوں نے ویسا ہی کیا اور یہ زمین اسی پشتہ خاک سے پیدا ہوئی۔